السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو اپنی نئی ویڈیو میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج کا انسان سکون کی تلاش میں ہے، ذہنی سکون، جسمانی سکون اور روحانی سکون، معاشی طور پہ سکون، معاشرتی سکون اور نفسیاتی سکون۔ یہ سارے کے سارے انسان کی ضرورت ہیں، اس کو چاہیے۔ لیکن آج سکون اور امن دنیا سے ناپید ہے۔ اگر معاشی طور پہ دیکھیں تو کچھ طاقتوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو خرچ کہاں پہ کرے، اور کچھ کے پاس اتنا بھی نہیں کہ 2 وقت کا کھانا کھا سکے۔ معاشرتی طور پہ کہیں پہ لا اینڈ آرڈر ہے اور ایک فلاحی ریاست کے اندر لوگوں کی جان، مال، عزت سب محفوظ ہیں، لیکن بعض معاشروں کے اندر انسان کی جان، عزت محفوظ نہیں، پھر امن کیسا؟ نفسیاتی طور پہ انسان آج بہت ساری بیماریوں کا شکار ہے۔ یہ سب سکون انسان جن کی تلاش کے اندر ہے، انسان کو نہیں مل رہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ جہاں پہ اس سکون کا حل ہے، انسان اس حل کی طرف نہیں جا رہا، یا جس طریقے کے اندر وہ سکون کو تلاش کر رہا ہے وہ طریقہ غلط ہے، یا وہ چیز غلط ہے جس کے استعمال سے وہ سکون کی تلاش کے اندر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر خودکشیاں اور قتل بہت عام ہو چکے ہیں، خون سفید ہو چکے ہیں۔ انسان کے خون کا پیاسا ہے، انسان کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ آج ہماری محفلوں کے اندر دوسروں کے لیے غیبت ہے، پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں ہیں، ساری رات کو بیٹھ کے موویز اور ڈرامے دیکھنا، اور موبائل پہ گھنٹوں چیٹنگ کرنا، اور کھیل کے میدان کے اندر سارا دن کھیل کھیلنا، یا موبائل ہاتھ کے اندر لے کے سارا دن گیمز کھیلنا۔ لیکن ان سب کے اندر بھی انسان کو سکون نہیں مل رہا۔ انسان جتنا ان چیزوں کے اندر دھنستا چلا جاتا ہے، اتنا ہی سکون سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے سٹریسز، اس کی ٹینشنز سب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، کہیں پہ وہ جا کے رکتے نہیں۔ انسانوں کا ایک گروہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کروں گا پھر مجھے سکون ملے گا، اس لیے وہ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، زنا کرتا ہے، شہرت حاصل کرنے کے لیے غلط ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، طاقت حاصل کرنے کے لیے بیوقوف لوگوں کو بنا کے وہ طاقت حاصل کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو سکون نہیں ملتا۔ ثابت ہوا کہ ان سب چیزوں کے اندر سکون نہیں۔ پھر ٹرینکولائزرز، شراب اور اس طرح کی ساری اشیاء جن سے انسان کچھ دیر کے لیے دنیا سے اپنے آپ کو کٹ کرتا ہے، دور کرتا ہے، سو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، نشے میں آ جاتا ہے، لیکن جب وہ نشہ اترتا ہے جو کہ عارضی ہوتا ہے، پھر دوبارہ انسان انہی مشکلات، پریشانیوں، ٹینشنز کے اندر آ جاتا ہے۔ کچھ انسان غرور و تکبر میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ باقی انسانوں کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں، ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، ایک چھوٹے سے پلاٹ کے لیے بھائی بھائی کا قتل کرتا ہے، بیٹا باپ کا قتل کرتا ہے، بیٹی ماں کی بے عزتی کرتی ہے، دوست کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ کیا زندگی ہے انسان کی؟ لیکن پھر بھی انسان اس سکون کو پا لینے میں ناکام ہے جو کہ اس کی روح کا اور جسم کا اور ذہن کا مکمل علاج ہے۔ پیسہ، دولت، شہرت، اولاد، طاقت، سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کے دل کی دنیا ویران ہے۔
اس کا ذہن بہت سارے انتشار کا شکار ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ سکون نہیں جو اس کی روح کی، اس کے جسم کی ضرورت ہے۔ اب انسان ایک اور حل تلاش کرتے ہیں، ہماری نفسیات کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، اور کبھی کبھی بڑے بڑے تھنک ٹینکس کے پاس جاتے ہیں۔ مسئلے کا حل بتائیں، میرے مسئلے کا حل کیا ہے؟ میرے پاس سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے، مجھ سے سب کچھ لے لو، مجھے سکون دے دو۔ وہ سارے کے سارے ڈاکٹرز، فلسفی، تھنک ٹینکس سب بے بس ہیں علاج بتانے میں، حل بتانے میں۔ میرے دوستو، جب وہ سب طرف سے تھک ہار کے ایک عظیم کتاب کو کھولتا ہے جو عظیم خالق کی طرف سے ہے اور عظیم پیغمبر علیہ السلام کے اوپر اتری، جی ہاں میرے دوستو، میں قرآن عزیز کی بات کر رہا ہوں۔ وہ قرآن عزیز کو کھولتا ہے اور اپنی بیماری کا، پریشانی کا، ٹینشن کا حل تلاش کرتا ہے، سکون کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن اس کو نسخہ دیتا ہے، اس کو ڈاکٹر کی طرح ایک پرسکرپشن دیتا ہے، یہ لو جی، یہ آپ کے مسئلے کا حل ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، سن لو، سمجھ لو، جان لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ میرے دوستو، مسئلے کا حل سامنے آ گیا کہ وہ اللہ کریم، رؤوف، رحیم، رحمان، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ہم اس سے دور ہیں، ہم اس کے ذکر سے دور ہیں، ہم اس کے احکام کو پورا کرنے سے دور ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دور ہیں، اس کی بھیجی ہوئی عظیم کتاب سے دور ہیں۔ پھر کہاں ہے سکون؟ پھر کہاں ہے وہ جس کی انسان تلاش کے اندر میں ہے؟ یہ نسخہ کہ اللہ کے ذکر سے دل سکون پاتے ہیں، سارے بنی نوع انسان کے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے، عورتوں مردوں کے لیے، بچوں بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، سب کے لیے اللہ نے سب کو پیدا کیا۔ تب اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جیسی تم کو اللہ کی قدر کرنی تھی تم نے نہیں کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے تمہارے کریم رب سے غافل کر دیا؟ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک کیا اور پھر تمہیں برابر کیا، تمہیں خوبصورت جسم دیا، تمہیں احسن تقویم پیدا کیا، تمہیں لاکھوں کروڑوں نعمتوں کے ساتھ دنیا کے اندر بھیجا، تمہیں زمین کے اوپر اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، تم کہاں جا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں جا رہے ہو اللہ کو چھوڑ کے؟ مسئلے کا حل قرآن نے بتا دیا، اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ کی مان کی زندگی گزارنے کے اندر سکون ہے، اور باقی سب بے سکونیاں ہیں، باقی کہیں پہ آپ کو وہ نہیں مل رہا جو آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ دلوں کا اطمینان، ذہنوں کا اطمینان، روح کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی ماننے میں ہے، اللہ کی رضا میں ہے۔ میرے دوستو، آئیں ہم سب اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے ذکر کو اپنے دل کے سکون کا ذریعہ بنا لیں۔ اللہ بہت رحمت فرمانے والے ہیں، فضل فرمانے والے ہیں۔ جو انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ سکون وہ نعمت ہے جو ساری دنیا کے دینے کے بعد بھی حاصل نہیں ہو، یہ صرف اللہ کے ذکر کے اندر ہے، اللہ کی ماننے کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے کے اندر ہے، اور کہیں سکون نہیں۔ باقی سب
اس کے سامنے کمزور ہیں، مکڑی کے جالے کی طرح۔ میرے دوستو، میں نے اور آپ نے آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو سکون ہمیں چاہیے ہم اس نسخے کے مطابق اس کو حاصل کریں گے یا نہیں۔ بہت ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے اس سکون کو حاصل کر لیا، جو اللہ کے ذکر سے ملا۔ فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے۔ آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کس نہج کے اوپر گزارنی ہے۔ میرے دوستو، امید کرتا ہوں میرا آج کا یہ پیغام آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالی اپنے احکام اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم فلاح دارین حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ، بہت جلد انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔